ناظرین گرامی، اگر اوراق تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ انکشاف ہوتا ہے کہ ہم سے پہلے بھی کئی ایسی قومیں اس دنیا میں رہیں جنہوں نے مادی اور سائنسی میدان میں بے انتہا ترقی کی، لیکن خدا اور اس کے احکامات سے دوری کی وجہ سے جب وہ اپنی ہر حد کراس کر گئیں تو ان پر نہ صرف اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا بلکہ وہ آنے والے زمانوں کے لیے مقام عبرت بنا دی گئی۔ ایسی ہی کچھ بستیوں کا احوال ہم آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں تاکہ ہر آدمی بقدر ظرف ان سے سبق حاصل کر سکے۔ خواتین و حضرات، موجودہ اٹلی کے قریب قدیم زمانے میں پومپی نام کا ایک شہر آباد تھا جسے اپنے زمانے کے نہ صرف ترقی یافتہ شہروں میں شمار کیا جاتا تھا بلکہ یہاں کے باسیوں میں ہر اخلاقی بیماری موجود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے آس پاس کے ممالک اور بستیوں کے لوگ بھی اپنی جنسی ہوس کی آگ کو بجھانے کے لیے اس شہر کا رخ کرتے۔ یہاں پر دنیا بھر سے حسین و جمیل جسم فروش عورتوں کی فوج کو لا کر جمع کیا گیا جو لوگوں کو شراب و شباب کی لذتوں میں دھکیل کر اپنا الو سیدھا کیا کرتی تھی۔ اگرچہ اس شہر میں قدم قدم پر قبہ خانے موجود تھے جہاں پر سر عام شراب نوشی اور زنا کا ارتکاب کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود یہ گناہ سر بازار اور گلیوں اور چوراہوں میں بھی کیا جاتا تھا۔ گویا کہ ہر اخلاقی وصف سے عاری یہ لوگ اپنے خدا سے مکمل طور پر دور ہو کر گناہ کی دلدل میں دھنس چکے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں پر بڑے بڑے میدانوں میں میلہ لگا کر غلاموں کو آپس میں نہ صرف لڑایا جاتا بلکہ ان پر جوا بھی کھیلا جاتا تھا۔ ان بدترین گناہوں کی پاداش میں بالآخر اللہ کے عذاب کا فیصلہ آ گیا اور ایک صبح لوگوں نے دیکھا کہ نزدیکی پہاڑ سے ایک آتش فشاں پھٹا جس کی آگ نے اس پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ لوگ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس آگ کو دیکھ رہے تھے لیکن ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ موجود نہ تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زنا اور شراب کے رسیا یہ پوری بستی اس آگ اور دھوئیں کا رزق بن گئی۔ لیکن فطرت نے انہیں آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج بھی لوگ ان بدنما لاشوں کی باقیات دیکھنے کے لیے اس شہر کا رخ کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، سدوم اور گمور نامی یہ دو بستیاں بھی کسی زمانے میں ان گناہگاروں کا مسکن تھیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا، لیکن ان بدبختوں نے بجائے اس کے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے الٹا ان کے ساتھ ہی دشمنی شروع کر دی۔ روایات کے مطابق یہ دونوں بستیاں نہ صرف آسودہ حال تھیں بلکہ ان کا شمار بھی اپنے زمانے کے ترقی یافتہ لوگوں میں ہوتا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ایک انتہائی گھنونے گناہ کا آغاز کیا جس کی مثال اس سے قبل بنی نوع انسان میں نہیں ملتی تھی۔ یہ بدکار لوگ ہم جنس پرستی کا شکار ہو کر مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ مباشرت کر کے اپنی جنسی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ہر چند کے حضرت لوط نے ان کو اس گناہ سے باز رکھنے کی بہت تبلیغ کی لیکن ان پر اس کا کچھ بھی اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ ان کی مہلت تمام ہو گئی اور ایک دن اللہ کے چند فرشتے نوجوان اور خوبصورت لڑکوں کی صورت میں جب حضرت لوط کے پاس پہنچے تو بستی کے بعض بدکماش لوگ بھی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے حضرت لوط سے تقاضا کیا کہ یہ لڑکے ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ اللہ کے پیغمبر یہ حالات دیکھ کر پریشان ہو گئے، جس پر ان لڑکوں نے آپ کو تسلی دی کہ آپ مت گھبرائیں، ہم کوئی عام لڑکے نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں، اور آپ کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ اس قوم پر اب اللہ کے عذاب کا فیصلہ آ چکا ہے۔ تو ان پر آگ کی بارش کر دی گئی اور یہ لوگ دنیا کی اس جہنمی آگ کا رزق بن کر رہ گئے۔ آج اس علاقے میں انتہائی نمکین پانی کی ایک جھیل موجود ہے جسے دنیا بحیرہ مردار کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، ہیبلون یا بابل کے نام سے پہچانے جانے والا یہ شہر اپنی ترقی کے حوالے سے عروس البلاد کا مقام رکھتا تھا۔ اس شہر کی حفاظتی دیوار اس قدر اونچی اور مستحکم تھی کہ کوئی بھی بیرونی دشمن اس کے پھلانگنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، جبکہ اندرونی شہر بھی بڑی بڑی اور پختہ عمارتیں اس کی مادی ترقی کی شاہد تھیں۔ ناظرین، یہی وہ شہر بابل ہے جس میں موجودہ فرشتوں ہاروت و ماروت کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ بظاہر مادی ترقی سے لطف اندوز ہونے والے بابل کے باسی بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے گناہوں کے سمندر میں غرق تھے اور ام الخبائث یعنی شراب نوشی کا شکار تھے، بلکہ اس شہر میں ہاروت و ماروت جو کہ ان کے لیے ایک امتحان کی شکل میں اتارے گئے تھے کی وجہ سے جادو کا گناہ بھی بہت عام ہو چکا تھا۔ اس ملک پر ظلم کی حکومت قائم تھی،
جہاں پر غلاموں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا، جبکہ اس شہر کے اصل باسی ہوس اور عیاشی میں مبتلا تھے۔ آخرکار اللہ کی لاٹھی حرکت میں آئی اور یہ لوگ بھی تباہ و برباد ہو کر تاریخ کا رزق بن کر رہ گئے۔ اس شہر کے کھنڈرات اگرچہ آج بھی سرزمینی عراق پر دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن ماہرین آثار قدیمہ حتمی طور پر یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ یہ شہر کس طرح ایک خوفناک اور عبرت انگیز انجام کا شکار ہو کر دیدہ عبرت نگاہ بن گیا۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنے دوستوں کا اور گرد و نواح کے تمام افراد کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ کا، ہمارا اور ملک خدا داد کا اللہ نگہبان۔